نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نساء کی آیت نمبر 40 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 40 کو اصل عنوان بنانا ہے 25 اور 30 منٹ کے اندر. نہایت ہی اہم عنوان ہے، لیکن آیت نمبر 39 کو میں نے بالارادہ چھوڑا تھا تاکہ آیت نمبر 40 کا جو عنوان ہے وہ آسانی سے انسان کے اندر آ سکے. آیت نمبر 40 کا عنوان یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب جب میدان محشر قائم ہوگا سارے انبیاء کرام اپنی اپنی امت کے ساتھ ہوں گے تو آپ کی کیا شان ہوگی. یہ جملہ بس عنوان ہے. رب کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، اے حبیب آپ کی کیا شان ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ امتحان دینے والے کو پہلے ہی بول دیا جائے کہ آپ کامیاب ہوں گے تو کیا ہوگا، لینے والا خود کہے. وہ ہولناک منظر میدان محشر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا. میدان محشر میں ایک مقام ہے جس کو مقام موقف بولتے ہیں. موقف جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ سب کو ٹھہرنا ہے، وہاں پر حساب ہوگا، وہیں پر سب آئیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، سارے انبیاء کرام ہوں گے، اور سارے انبیاء کرام سے فردن فردن جب اللہ پاک پوچھے گا، اپنی اپنی امت کی گواہی لے گا. لینے کے بعد اب لیا نہیں ہے، لینے کے بعد لے گا نہیں. محمد عربی سے فرما رہا ہے آپ کی کیا شان ہوگی. جملے پہ غور کریں اور گھس جائیں انشاءاللہ میلاد النبی میں، اور آپ اپنے سینے میں اپنے حبیب کو ہمیشہ کے لیے جاگوزی سمجھ کے اللہ پاک آپ کی سب کی مدد فرمائے اور بخشش نصیب فرمائے. یاد رکھیے علم، ایجوکیشن، نالج، اس بنیاد پر آپ کامیاب ہوں گے. یہ نہایت ہی گمراہی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کی 100 روایتیں بھی نہیں ملتی ہیں کسی کتاب میں، لیکن افضل البشر ہے. کیا راز ہے آپ کے افضل البشر ہونے کا؟ صرف نبی کو دل میں جگہ دی بس. نبی کی تصدیق ہے اور کچھ. روایتوں کی بنیاد دیکھیں تو محدث امام بخاری کو سب سے اول نمبر پہ رکھنا چاہیے. افضل البشر ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے پوری دنیا آج محدث بن رہی ہے. اپنے آپ کو حدیث والا کہے جا رہے ہیں لوگ، لیکن نہیں. امام بخاری بھی قائل ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے. تو راز سمجھیے، کامیابی کا راز ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سر پھرے بھائی ابھی مسجد زبیدہ میں سے ایک سوال کرے، نہیں وہ لوگ کو عربی آتی تھی اس لیے وہ لوگ کامیاب ہوئے. غلط سوچ ہے. پھر حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابی رسول ہیں لیکن عربی نہیں ہے، پیرس کے رہنے والے، فارسی آتا ہے. لیکن نبی نے جب سر پہ ہاتھ رکھا، قرآن کی تصدیق ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ان کی نسلوں سے ایک بچہ پیدا ہوگا کہ علم اگر اوجے مطلب ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے گا تو وہ لے گا ان کی نسلوں سے. کمال کا اندازہ لگایا گیا. سورہ جمعہ کے آیت نمبر 3 میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے، بخاری اور مسلم میں بھی. کہنا یہ ہے کہ نبی پر اعتماد یہ ہے اصل کامیابی کا راز. نبی پر بھروسہ یہ ہے کامیابی کا راز. ہمارے اندر کا نالج یہ اگر ریلیٹڈ آف محبت نبی ہے تو کیٹیگری بڑھائے، بیس نہیں ہے کامیابی. آپ کی کامیابی کے درجات کو بلند کرے گا. بس یہ
کامیابی کا سب سے اہم بیس ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ. یہ سب سے اہم بیس ہے. کیوں؟ آپ بخاری مسلم کا مطالعہ کریں گے, قرآن کا مطالعہ بھی کیجیے. بھی بتا رہا ہوں, حضرت خزیمہ انصاری نے جب کہا یا رسول اللہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ مانا, میں نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ مانا, یہ یہودی آپ پر کسب کا فتویٰ لگا رہا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں, یہ جھوٹا. تو نبی نے کہا تم تو تھے نہیں, گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ یا رسول اللہ میں تو خدا کے پاس بھی نہیں تھا, لیکن گواہی دی ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اللہ سے بھی بڑھ کر ہے یہ یہودی کا مسئلہ نہیں. تو آقا خوش ہو کر کے حضرت خزیمہ کے بارے میں پورے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ یہ جس کی بھی گواہی دے دے, ان کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر. تنہا کی گواہی, جبکہ اور معاملات میں 2 گواہ عادل ہونا, لیکن یہ ایک دے دے تو کافی ہے. کہنا یہ ہے کہ تصدیق جو ہے انسان کو اوج ثریا تک پہنچاتا ہے, کمال عطا کر دیتا ہے. نبی کی تصدیق, نبی کی صداقت, نبی کو ماننا, نبی کے لیے پازیٹو ہے. اب سنیے ایک آیت سب سے پہلے سنیے, پھر اس کے بعد میں بتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا. تم لے عدل کا پار نہیں بول سکتے, عدل وہیں سے ہے. اللہ عدل ہی عدل کرتا فرماتا. لا یظلم مثقال ذرہ, ذرہ برابر بھی عدل نہیں, ظلم نہیں فرماتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً, اگر نیکیاں ہو جاتی ہیں تو یضاعفها, دگنی کر دیتا ہے اس کا اجر, نیکیوں کا اجر دگنی کر دیتا. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور دگنی کے بعد بھی اپنے خاص فضل سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ کی بولی پر بھروسہ کرو, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. تمہیں جو بھی کہہ رہا ہے وہ 100% نہیں, جتنے بھی % ہو سکتے سب صحیح, وہ کوئی غلط نہیں. کسی بھی زاویے سے تیری ذات پر, تیرے کسی چیز پر بھی وہ ظلم نہیں کرے گا. اب سوچیے یہ ظلم نہ کرنے کی بات, اور پھر اللہ پاک آیت نمبر 41 میں 41 میں ارشاد فرماتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس میں نقطہ کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے کفار کے حوالے سے ایک بات ہے, کفار کیا چاہتے ہیں. یہاں پر ظلم کا ذکر اور یہاں پر کفر کا ذکر, اور بیچ میں نبی کی شان کا ذکر کر کے ایک لطیف اشارہ کیا ہے. جیسے کہ میں نے پارٹ نمبر 1 میں درس دیتے ہوئے کہا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں کہ نبی کے خلاف ذرا بھی سوچو گے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو دردناک عذاب میں ملوث ہو جاؤ گے. یعنی محسوس تک نہیں ہوگا کہ کفر سرزد ہو گیا, ذرا بھی ان کے خلاف سوچو گے. ڈسکس تو بہت بڑی بات ہے, صحابہ کرتے تھے تو ان کے رد میں نازل ہو جاتی تھی آیت, ڈسکس کا مسئلہ ایسا ہے. لیکن اگر خلاف سوچ لو گے تباہی تو بالکل آٹومیٹک ہے. اب آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ جب ظلم نہیں فرماتا, اس کا مطلب عدل فرماتا, تو عدل کا اظہار کیسے ہو, عدل کا اظہار کیسے ہو؟ تو مرکز عدل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. عدل دیکھنا چاہتے ہو میرا, اعلان رسالت کے بعد کا عدل نہیں, اعلان رسالت سے پہلے. اور میرے سپورٹر سے نہ پوچھو, میرے دشمن سے پوچھو, جو مجھے نہیں پوچھتے ہیں ان سے پوچھو کہ ایک میرے چہیتے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. 40 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے عرب کا اتفاق تھا کہ نبی سچے. اب کوئی بھی سچا بغیر امانت کے نہیں ہو سکتا, بغیر عدل انصاف کے نہیں ہو سکتا. یہ سچا ایک ایسا لیبل ہے جو امانت کو بھی, امانت میں خیانت کے رد کو بھی چاہتا ہے, عدل کے سارے تقاضے کو چاہتا ہے. کیونکہ سچائی یہ وہ چیز ہے جو سارے لوازمات دے, مطلب مثبتہ پازیٹو جتنے بھی لوازمات ہیں سب ان کے اندر ہونا. تو نبی کو سچا کہا. تم نہیں سمجھتے کہ نبی کو میں نے سچا کروایا ہے, اور سچا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ وہ ہے جو ظلم نہیں کرتا, وہ عدل ہی عدل ہے اس کے پاس, انصاف ہی انصاف ہے ان کے پاس. اب ذرا سی قرآن کی جب حدیث میں جب ایک قسم کی کئی حدیثیں آئے تو اسے مکررات بولتے ہیں, مکرر, بار بار, ریپیٹ. یہ اس کو حذف کر بھی دینا چاہیے, یعنی ایکسٹرا ہو جاتا, وہ ایکسٹرا کا پہلو آ جاتا. اسی لیے امام بخاری کو عظمت کیوں حاصل ہے؟
وہ مکرر حدیث نہیں لائے، اور امام مسلم بار بار ایک عنوان کی کئی حدیثیں بھی لائے. توجہ دیجیے آپ. تو امام مسلم کو سیکنڈ درجہ حاصل ہے صحیح مسلم. مکررات امام مسلم میں بہت ہے صحیح مسلم، اور بخاری میں نہیں. اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ مکرر باتیں جب ہوتی ہے، ریپیٹ جب باتیں ہوتی ہے تو اس کو ایکسٹرا سمجھا جاتا، لیکن قرآن میں جب نبی کی شان سے ریلیٹڈ باتیں مکرر ہو تو اس کو اہتمام کہا جاتا ہے. اہتمام شان نبوت، اہتمام شان نبوت، نبی کی شان کا اہتمام فرمانا. اب یہ جو آیت کریمہ آ رہی ہے، میدان محشر جب قائم ہوگا آدم سے لے کر عیسیٰ تک فردن فردن ان سے ان کی نبیوں کے بارے میں عقیدہ پہلے بول دوں کہ ہر نبی کو ان کی امت کا پورا بایو ڈاٹا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم میں دے دیتا ہے. ہر نبی یہ عقیدہ آپ کو رکھنا ہے، کیونکہ گواہی دینا ہے، یہ گواہی دینا ہے، اور گواہی بغیر علم کے ہو نہیں سکتی، یہ صاف ہے. بغیر نالج کے گواہی نہیں دے سکتے آپ. خیر، تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے نبی اپنے اپنے امتیوں کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. چنانچہ بہت سارے نبیوں کی امتیوں نے وہاں پر بھی انکار کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے نوح علیہ السلام، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں. ہم نے وہاں پر بھی فقط جاءکم بشیر ونذیر، جبکہ قرآن رد کر رہا. خیر، سب سے فردن 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سے جب لے لیا تو اب آخری میں لے نہیں رہا، سارے نبیوں کو پھر ایک جگہ جمع کیا اور نبیوں سے پھر کہا کہ ارے تم میں سے تو بہت ایسے ہیں جو جھٹلا بھی رہی ہے، تو کیا ہو، کیسا کیا کرنا. حالانکہ اللہ سب جانتا ہے کیسا کیا کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نبی بیک زبان کہیں گے، اے اللہ ہماری سچی گواہی تیرے اچھے پیارے محبوب کی امت دے گی، اچھے پیارے محبوب کی امت دے گی. پارہ نمبر 2 میں اس کا تذکرہ ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، شہداء علی الناس، یعنی تمام امتیوں پر، دیگر نبیوں کی امتیوں پر امت محمدیہ گواہ بن کر کے آئے گی. تو پوچھا جائے گا ایسا کیسے؟ تو ہاں، ان کے قرآن میں بھی میری تصدیق کا ذکر ہے اور امت محمدیہ نے پڑھا ہے، لہذا وہ گواہی دے. ٹھیک ہے، گواہ کے لیے جب پیش کیا جائے گا، سب کو پیش کرنے کے بعد گواہی سب سے لیا ہے، لیکن محمد عربی سے گواہی نہیں لے رہا اللہ، صرف ارشاد فرما رہا آپ کی شان کیا ہوگی. آپ جب یہ سمجھ گئے تو میں پہلے چند آیت کریمہ آپ کو بتاؤں. ایک تو آیت نمبر 40 میں آپ دیکھیں، پھر آیت نمبر 11 میں آپ دیکھیے، چند آیت کریمہ دیکھیے. اور وہ جملہ جو کہا میں نے، ہر نبی کو اس کی امت کا پورا بایو ڈاٹا ڈیٹیل کے ساتھ نبی کو معلوم ہونا، یہ لوازمات رسالت و نبوت میں سے ہے. کیونکہ نبی گواہی دینا ہے، گواہی دینا ہے. میدان محشر کیوں قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، لیکن قائم ہونے کی اصل وجہ یہی کہ یہ عقیدہ رسالت و نبوت کو واضح کرنا ہے کہ عقیدہ رسالت و نبوت یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کا ڈیٹیل جانتا ہے. یہ ہے. اب آپ غور کیجیے آیت نمبر 105 میں دیکھیے، سورہ توبہ، سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ بھی تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے. جملے پہ غور کیجیے، میں اس سے ریلیٹڈ جتنی آیتیں ہیں پھر اس کے بعد نتیجہ بتا دوں. پھر سورہ احزاب میں آپ آئیے، آیت نمبر 46 میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. انٹروڈکشن دیکھیے آپ، اے غیب کی خبر بتانے والے، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنایا، گواہ بنا کر بھیجا. علمی گفتگو بہت ہوگی لیکن شارٹ ٹائم ہے. بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. ایجا کا جملہ ہے، یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں. بے شک آپ کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا، جنت کی خوشخبری دے کر دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا. اس سے پہلے گواہ بنا کر بھیجا. نذیر کا ذکر کم ہے، بشیر کا ذکر کم ہے، یہ شاہد کا ذکر، دیکھنے کا ذکر، مشاہدہ کا ذکر اب تک 3 جگہ لا چکا ہوں میں. اب آپ چوتھی جگہ دیکھیے، سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں دیکھیے. ایک دم سے وہی آیت، ہاں آیت نمبر 8 میں، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنایا، گواہ بنا کر بھیجا. 4 ہو گئی. سورہ مزمل میں آپ دیکھیے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، شاہدا علیکم، دیکھتے چلے جائیں گواہ کا جو کانسیپٹ ہے، بار بار گواہ کا کانسیپٹ، گواہ کے کانسیپٹ کو تکرار کے ساتھ، مکررات کے ساتھ قرآن پاک میں جب پیش کیا جائے
تو اس کو تفسیر کی دنیا میں بولتے ہیں تفسیر الآیت بالآیت، جو سب سے اعلیٰ آیت ہوتی ہے، تفسیر سب سے اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے۔ مؤیدات بھی اس کو بولتے ہیں، تائید کی جانے والی آیتیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ تائید ہو رہی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں فرمایا کہ مطلب یہ کہ جس طرح سب سے ہم گواہی لے رہے ہیں آپ سے بھی گواہی لیں گے، ویسا نہیں فرمایا، بلکہ فکیف، یہ علمی گرامر کے اعتبار سے آپ ذرا سمجھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو کیفا جو ہے ایک کیفیت اور حال اور حقیقت پوچھنے کے لیے سوال کرے، کیفا حالک، کیفا شانک، بولے کیسے ہیں آپ، کیسے ہیں آپ پہ حال کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، تو کیفا اس شان اور حال کو پوچھنے کے لیے، اور جب محبوب پوچھے گا اپنے محب سے، اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی کہاں کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں، سب سے حساب کتاب، سب سے گواہی لینے کے بعد آپ کی کیا شان ہوگی، آپ کا کیا حال ہوگا۔ جملے پہ اگر غور کریں اور منظر کو اگر آپ دیکھیں، سارے نبیوں کو ان کی امتیوں نے جھٹلانے کی بھی کوشش کی ہے، کچھ نبیوں کو، اور جھٹلانے کے بعد آپ کی امت نے جب ان کو یہ کیا اور امت وغیرہ سب دینے کے بعد پھر جب آپ کی طرف ہم توجہ کریں گے، توجہ تو ہے ہی، لیکن جب آپ کی طرف یہ مسئلہ آئے گا تو آپ کی شان کیا ہوگی۔ ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ جب سارے نبیوں کی امتیوں کی شہادت آپ کی امت دے رہی ہے تو آپ کی شان کیا ہوگی، ایک عنوان یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ امت کی جب یہ شان ہے تو آپ کی شان کیا ہوگی، آپ کی شان کیا ہوگی۔ اور اب امام بوصیری کے جملے میں سنیے کہ کلہم ملتمسم برسول اللہ، سارے نبی جتنے بھی ہیں یہ سب بحر نبوت آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر سے لینے والے، تو اے حبیب امت تو ان کی گواہی دے دی، وہ سب اور چلو ہو گیا، ہم دونوں میں طے، آپ کی کیا شان ہوگی جب نبیوں کی امید بجی ہوگی آپ سے، نبیوں کی امید، کیونکہ امتیوں کی امید تو امت نے پوری کر دی ہے، آپ کی کیا شان ہوگی جب نبیوں کی امید آپ سے بدی ہو۔ دیکھیے آپ جملے میں غور کریں، فکیفا، کیا شان ہوگی، کیسے ہوں گے حالات، کیا ماحول ہوگا، جتنے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں تعجب کا، اچنبھے میں ہونے کا، یہ جتنے بھی ماحول ہیں آپ کی کیا شان ہوگی۔ اذا جئنا، اچھا ایک آیت تو اس سے ریلیٹڈ اور پیش کیا ہی نہیں، بڑی اچھی آیت پھر یاد آئی، سبحان اللہ، فیضان نبوت دیکھیں آپ، اللہ پاک یہاں پر بھی فرمایا، دیکھیے امۃ بشہید ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ ہاں دیکھیے آج سورہ نحل کی آیت نمبر 88 میں، وَإِنَّا يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ ویسے مفہوم وہی ہے، سب کو ہم لائیں گے اور اس کے بعد آپ کو لائیں گے تو آپ کی کیا شان ہوگی، آپ کی کیا شان ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، ان تمام پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اب آپ سمجھ میں آیا، اب ان تمام کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد میدان محشر ڈیفیکل ہے یا دنیا ڈیفیکل ہے، یہ آسانی سے آپ فیصلہ کر کے بتا سکتے ہیں۔ دنیا کچھ نہیں، لوگ بولتے ہیں نا، تو بہت سارے کلپ بھی دیکھے ہوں گے، آج رسول اللہ اپنے روضے میں انتقال کر کے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے بابا کہ پھر گواہی کون دیں گے؟ صحیح ہے، جب نہیں جانتے ہیں، کیونکہ گواہی کے لیے جاننا شرط ہے، آپ وٹنس جو ہے کون ہوتا ہے، کون دیتی ہے، کون دے گی گواہی، یہ جاننا شرط ہے۔ میں تین چیز خاص طور سے بتانے جا رہا ہوں، گواہی کے لیے پرزینٹ ہونا شرط ہے، اور پرزینٹ ہونے کے لیے دیکھنا بھی شرط ہے، اور ان دونوں کے لیے زندہ رہنا شرط ہے۔ آپ کسی مردے کو بولتے ہیں پرزینٹ تو کا عقیدہ تو رکھ سکتے ہیں، ہمیں تو حاضر ہے بھی ڈالنا ہے، لیکن دیکھنے والا نہیں بولتے، دیکھنے کا عقیدہ اسی وقت ہوگا جب آپ کہیں گے کہ زندہ ہے۔ تو حضور کا جو شاہد کا جو کانسیپٹ ہے مختلف آیتوں میں نے تو ابھی 6-7 آیتیں پیش کی ہے، اس سے ریلیٹڈ اور بھی ہے، کہیں پر شہید کا بھی لفظ ہے، کہیں پر اور بھی الفاظ ہیں، توجہ دیں آپ۔ جو نبی ایک کو دو کے گواہ کی منزل میں بنا دے، ان کی گواہی کا پاور کیا ہوگا آپ سوچیں، ان کی۔ اچھا وہاں پر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب صرف اختیار نبی ہے وہاں پہ۔ اگر قرآن میں ذکر ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ وحی کا انتظار کر رہے تھے رسول اللہ، وحی نازل کی گئی خزیمہ انصاری کے لیے، لیکن نہیں، ذکر ہے بخاری میں، اس کا مطلب صاف صرف نبی کا پاور نظر آ رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہوتی
تو وحی کے تابع کہہ سکتے تھے کہ وہاں ہاں وحی آ رہی ہے، وحی کے انتظار میں، سب بات وہاں پر نہیں. اللہ پاک نے نیچرلی طور پر مصطفیٰ کو وہ اختیارات اور وہ کمالات نبوت عطا کیے ہیں کہ اس کے ظہور کے لیے صرف وقت چاہیے، بس اوقات چاہیے. سب سے ڈیفیکلٹ وقت جو ہوگا وہی مقام موقف ہوگا، مقام شہادہ ہوگا. نوٹ کیجئے گا، وہی مقام موقف اور شہادہ ہوگا. ایسے مقام میں اللہ پاک یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میں بھی آپ سے گواہی دوں گا، جیسے کہ اس جملے پہ اللہ ان کو نہیں پکڑتا. کیا اس جملے پہ غور کریں آپ. ایسے وقت میں بھی جو ڈیفیکلٹ وقت ہے، اللہ پاک اپنی شان کو نہیں بھولا، کبھی نہیں بھولتا. وہاں پر بھی شان محمدی ہی کے اعتبار سے اعلان کر رہا ہے آپ کی کیا شان ہو. کیا بات. آپ غور کریں یہاں پہ کہ دنیا میں اگر آپ کو تکلیف ہو، اچھے سے اچھا بھی آ جائے تو آپ ٹھیک ہے بس ایزی لے لیں گے. آپ اب اہتمام فکر کی سوچ کی آپ کے بھول جائیں گے، آپ اپنی اہتمام کرنا وغیرہ وغیرہ، بلکہ آپ کہیں کو آ گیا اس طرح سے آپ. لیکن اللہ پاک سارے انبیاء کرام کا مسئلہ ہے، ان کی امتیوں کا مسئلہ ہے، جھٹلانے والے بھی موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں. ایسے عالم میں بھی منفرد شان محمدی رکھنے والے امت محمدیہ سنو، نبی کی وہاں پر بھی اللہ پاک شان بیان فرما رہا ہے. تو ایسے ڈیفیکلٹ وقت میں جب شان محمدی کو اللہ پاک نہیں چھوڑا، خوشی کے وقت میں کیسے چھوڑا ہوگا. خوشی کے وقت میں آپ ذرا غور کر رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس لفظ پر جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے، فَكَيْفَ تو کیا شان ہوگی، کیسا منظر ہوگا، کیا وقت ہوگا، دیکھیے گا سب یہ مانا ہوگا. اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. وہ جئنا بکا، اور آپ کو علی ہؤلاء، ان تمام پر، کیا کہنا ہے، ان تمام پر وٹنس بنا کر کے پیش کریں گے، گواہ بنا کر کے پیش کریں گے. تو یہ نہیں کہا کہ آپ گواہی دے سکتے ہو، نہیں، پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کیا شان ہوگی. یعنی اعتماد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر کہ میرے حبیب آپ کا ابتدا بھی، آپ کا انتہا بھی، آپ کا اول بھی، آپ کا آخر بھی سب شان والا ہے. چنانچہ رب نے آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. کیا شان ہوگی آپ کی جب سارے انبیاء کرام وہاں ہوں گے. انبیاء کرام امتیوں سے آپ کہہ سکتے ہو چلو وہ غوث بن سکتے عمل میں، یہ بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے عمل میں، اس کھلا بولو صحیح ہے. یہاں تک کہ آپ بڑے سے بڑے ابدال اور جتنی بھی قسمیں ہیں ولیوں کی وہ سب بن سکتے. ولایت کسبی بھی ہے، کما کے آپ ولایت حاصل کر سکتے، نبوت حاصل نہیں کر سکتے. اللہ پاک کہہ رہا ہے ہر امت سے گواہ لائیں گے. نبیوں کو انفرادی طور پر پیش کیا اور ان تمام گواہوں کا سب سے اعلیٰ گواہ آپ کو بنا کر پیش کریں گے. اس سے بڑی انفرادیت کیا ہوگی آپ بتائیں. تو امتیوں میں ایکولی اور یکسانیت اور مطلب سوائیت اور مستوی اور مساوی کا پہلو دینے والے آپ بتائیں. نبی کوئی نہیں ہو سکتا، جو نبی ہو جاتا وہی نبی ہے. امتی نبی نہیں ہو سکتا، ولی ہو سکتا، یہ صحیح ہے. آپ عمل کرو اچھے سے اچھے ولی بن جائیں، قرب مولا آپ کو حاصل ہے ہو جائے گا، لیکن نبی نہیں ہو سکتا. اور اللہ پاک نے نبیوں پر محمد عربی کو فضیلت دی ہے. یہ پوائنٹ ہے. جب نبیوں پر فضیلت دی ہے تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ نبی کی فضیلت امتی کو دیکھتے ہوئے نہیں ہے، توحید کو دیکھتے ہوئے. امتی کو دیکھتے ہوئے نہیں، امتی فیض پائے، امتی کرم حاصل کرے، امتی سعادت حاصل کرے، بس کوئی نسبت ہی نہیں ہے، فیوز و برکات حاصل کریں. اسی لیے کسی بھی صحابی کے زبان پر یہ جملہ کبھی بھی نہیں سننے کو ملا کہ انہوں نے اتنا حج کیا، انہوں نے اتنا عمل کیا. بلکہ قرآن کی آیت کریمہ پارہ نمبر 20 میں یہ آیت کریمہ اتر گئی فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، نہیں بلکہ پارہ نمبر 27 میں سورہ نجم سے پہلے هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ کہ اے لوگو اپنے آپ کو صاف ستھرا مت کہو. ہاں سورہ نجم فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ کرو. ایسا کچھ ہوا تھا شروع میں مطلب ایمان میں گھٹ نہیں ہونے والے کہتے ہم اتنے حج کرے، اتنے عمل کرے، اتنے یہ کہ نوٹ کیجئے گا اس آیت سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے پارہ نمبر 27 میں. تو ہم اتنے حج کر لیے، ہم اتنے خوش ہو رہے تھے اپنے اعمال پر، اس کو بیس سمجھ رہے تھے نجات کا. اللہ پاک نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا مت جانو، یہ بیس ہی نہیں ہے میرے پاس کامیابی. بلکہ پارہ نمبر 26 میں ایک اور آیت کریمہ آپ کو پیش کرو
اللہ سبحانہ فرماتا آیت نمبر 17 میں یمنون علیک ان اسلموا، تم یہ سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ پر ایمان لا کر کے احسان کیے ہو؟ نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانا یہ رب کی توحید توفیق ہے اور ہدایت ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں ہدایت بخشی کہ نبی کے قدم میں لا ڈالا، ہدایت بخشی ہے۔ اس لیے بیس بھی اگر کامیابی کا سمجھنا ہو تو اپنے حبیب کو سمجھو، اپنے نبی کو سمجھو، یہ ہے اصل امپورٹنٹ راز۔ کہنا یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ سے ایک عقیدہ آپ ہمیشہ کے لیے رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، سارے انبیاء کرام اپنی اپنی امت کا پورا بایو ڈاٹا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے ان کے علم میں ڈالا ہے۔ جملے پہ غور کریں آپ، اللہ نے ان کے علم میں ڈالا ہے تاکہ میدان محشر میں جب گواہی کا مسئلہ آئے تو سب گواہی دیں، اور ان تمام کی گواہی پر امتیوں کے اعتبار سے امت محمدیہ ہے، وسطا ہے، اور نبیوں کے اعتبار سے آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا صاف مطلب ہوا کہ جو نبی اپنی امت کو صرف جانتے ہیں، یہ نبی اپنی امت کے ساتھ ساتھ ان کی امت اور ان کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ہوا، اس کو بولتے ہیں پاسٹ ہو یا پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو۔ اس حدیث پاک سے اس کی تائید سن لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری بارگاہ میں میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں نماز کے بارے میں یہ حدیث نہیں سنے ہوں گے آپ، زکوٰۃ کے بارے میں یہ حدیث نہیں سنے کہ اگر کسی نے ایک نماز پڑھی، نوٹ کیجئے گا، یا ایک زکوٰۃ دی تو اس کو 10 زکوٰۃ کا ثواب یا 10 نماز کا ثواب۔ لیکن آپ ضرور سنے ہوں گے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہ کو میٹتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے تو خاص نبی کے لیے ہے نا، خاص نبی کے لیے ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ انسان جتنا بھی نبی کی شان بیان کرے کم ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھیے آپ، کوالٹی دیکھیے آپ۔ یہاں پر آپ دیکھیں نماز پڑھے اللہ کے واسطے، ایک نماز پڑھے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو 10 مغرب کی نماز کا ثواب ملے، 10 مغرب کی نماز کا ثواب ملے گا، کہیں نہیں ہے۔ 10 حج کرے آپ تو آپ کو 100 کا ثواب ملے گا، کہیں نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ درود پڑھے تو 10 ثواب، 10 عذاب ختم، 10 نجات کا پہلو، یعنی 30 ثواب ملیں گے آپ کو۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جو اللہ کا مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا یعنی توحیدی نظریہ ہے، توحیدی مرکز ہے۔ اس کو ہم کو آپ کو ہمیشہ سمجھنا ہوگا، اور یاد رکھیے کوانٹیٹی کی بنیاد پر آپ ہر چیز میں سمجھیے کہ ہم اللہ سے بڑھا دے رہے ہیں۔ یہیں پر آپ دیکھیے 30 نبی سے تو ریلیٹڈ نظر آ رہے ہیں لیکن خدا سے ریلیٹڈ نظر نہیں آ رہا، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حقیقت کیا، اللہ کے علم، اللہ کی شان میں سے سمندر کا 99 کے بعد 100 قطرے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، فیوض، برکات اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات کے کمالات کے سمندر کے ایک حصے کو بھی اگر آپ پوری امت میں ڈیوائیڈ کر دیں تو امت ساری ایک طرف نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ ہم کو توحید کا ترتیب کے آئینے میں رکھنا ہوگا۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ شاہد و حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم سب کو موقف میں اور حساب و کتاب کے وقت آسانیاں مہیا فرمائے، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملنے کی پروردگار عالم توفیق سعید نصیب فرمائے، گھر بار میں اعلی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم